تصور بشر اور اقبال کا مرد مومن۔ اقبال کے ذہن میں بے پناہ وسعت ہے۔ اسے تاریخ اور مذہب کا گہرا شعور ہے۔ موجودہ دور میں انسانوں سے زیادہ مشینیں اہم ہیں۔ عبادت خانوں پر کارخانوں کو ترجیح دی ہے۔ اپنی جماعت اور مذہب سے ٹوٹا ہوا فرد کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بے بسی اور بے جہتی کا شکار ہے۔ اس لیے اقبال کے مرد مومن کا تعارف جدید معاشرے کے لیے آدمی کے لیے اہم ہے، کیونکہ علامہ اقبال اس بے بسی کی نفی کرتا ہے۔ اس کے تصور کی دنیا روشنی کے میناروں سے منور ہے، جہاں فرد اور جماعت اپنی خودی اور استحکام ذات میں مصروف ہیں۔ اور اقبال کا رومانوی کردار مرد مومن عروج آدمیت کی تمام امکانی حدوں کو چھو لینے کا آرزومند ہے۔ وہ خدا کی کائنات کو حسین سے حسین تر بنانا چاہتا ہے۔ وہ خود کو تقدیر الہی سمجھتا ہے۔ اقبال کا یہ مثالی انسان اپنے اندر حوصلوں، عزائم اور ارادوں کا ایک لامتناہی جذبہ رکھتا ہے۔ وہ ایک تازہ دم ایک نیا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، جہاں ایک انسانی زندگی دوسرے انسانوں سے ہم آہنگ اور وابستہ ہے، جہاں مرد کامل اپنی بصیرت سے ایک طرف یزداں کمند آور کی باتیں کرتا ہے تو دوسری طرف ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کا احساس رکھتا ہے۔ اقبال کا انسان محض مادی تقاضوں کا تابع نہیں، بلکہ مادہ اس کی زندگی کا ادنیٰ وسیلہ ہے۔ اقبال کے ہاں وسیع کارخانے بھی ہیں اور عظیم و شان عبادت خانے بھی۔ یہ سچ ہے کہ انسانوں کی اکثریت آج مظلومیت، جہالت، بھوک، بربریت اور وحشت کا شکار ہے۔ ناانصافی کمزور افراد اور اقوام کا مقدر بن چکی ہے۔ بے اصولی اجتماعی زندگی کا اصول بن گئی ہے۔ اقبال کا مرد مومن اس کے مثالی انسانوں کا تعارف دور حاضر کے انسانوں کو انسانیت کے منصب سے روشناس کر کے ان کی بے بسی کو ایک مثبت مقصد عطا کرتا ہے۔ جدید معاشرے کو انسان کامل کی شدید ضرورت ہے۔ اس لیے عصر حاضر کے جمہور کے لیے انسان کی اکملیت کا تصور اور اس کی صفات کا مطالعہ بیحد اہم ہے۔ اقبال کی زبان میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یوں تو حضرت آدم کے زمانے سے اب تک کا انسان اپنی ہی تلاش میں گم ہے، یعنی انسان کے مطالعے کا وسیع ترین موضوع خود انسان ہی ہے۔ آدمی اپنی نفسیات اور جبلت کے باعث اس امر کی طرف توجہ دینے پر مجبور نظر آتا ہے کہ آخر مقام آدمیت کیا ہے۔ انسان ہر لمحے کبھی اپنے متعلق، کبھی دوسروں کے متعلق، کبھی ماضی، کبھی حال اور سب سے زیادہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ دکھ سکھ، عشرت کمزوری، توانائی نیکی بدی اور نہ جانے کن کن مراحل سے وہ ذہنی طور پہ گزرتا رہتا ہے۔ اس کا یہی ذہنی اور روحانی سفر انسان کی عملی زندگی کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اور یہی خیالات جو اس کے یقین میں تبدیل ہو جاتے ہیں، عمل کی صورت میں اس کی ذات سے سرزد ہوتے ہیں۔ مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ذی روح ہیں، ان کے جتنے مسائل ہیں، ان کی جتنی خصوصیات ہیں، ان کے جتنے فطری تقاضے ہیں، وہ سارے کے سارے تقاضے تنہا آدمی کی ذات میں موجود ہیں، اور ایک آدمی کے مسائل ساری کائنات کے مسائل ہیں۔ اسی لیے انسان اس کائنات کا ذمہ دار ترین وجود سمجھا گیا ہے۔ انسان کی ذمہ داریاں ایک لامتناہی سلسلے کے مترادف ہیں۔ اسے اپنی آرزوؤں کو اپنے مسائل کے تابع کرنا ہوتا ہے، اور بے انتہا مسائل میں سے کچھ شدید ضروری مسائل کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ پھر انتخاب میں اس کی پسند اس کے عقیدے کی رہین منت ہوتی ہے،
اور اس کا عقیدہ انسانی خصوصیاتوں کا حامل ہوتا ہے۔ انسانی خصوصیات ہی اسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اسی لیے انسان عام حیوانوں سے الگ ہٹ کر اپنی حیات کو حسین اور خوبصورت، رنگین اور مفید، مادی اور روحانی اور خوبصورت خوابوں سے وابستہ کر دیتا ہے۔ آج کے خواب کل کی حقیقت کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آدمی ہمیشہ ارتقاء کے مراحل طے کر رہا اور انسان کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ کبھی ختم ہوگا، کیونکہ یہی سفر تو عین حیات ہے۔ اسی سفر میں ذات تجربوں سے دوچار ہوتی ہے اور یہی تجربے علم کی صورت میں ڈھلتے ہیں۔ یہ انسانوں کا صدیوں کا تجربہ ہے، اس لیے انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر انسان کی تلاش میں ہے۔ اس لیے آدمی کا ایک مثالی آدمی کے لیے منتظر رہنا عین فطری ہے۔ آدمی کبھی اپنے حال سے آسودہ نہیں ہوتا، وہ مستقبل میں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ آج کے انسانوں کی طرح پچھلے انسانوں کا بھی بنیادی مسئلہ انسان ہی تھا۔ بشر اور فوق البشر کی تلاش انہیں بھی تھی۔ انسان کی لامحدود صلاحیتوں کا انہیں بھی اندازہ تھا۔ کائنات کو مسخر کرنے کا حوصلہ وہ بھی رکھتے تھے۔ افلاطون اور ارسطو کا نام لیے بغیر تو شاید علم و فن کی گفتگو ہی ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہومر کا تصور بشر یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر آزاد پیدا ہوا ہے اور وہ کسی طرح پابند نہیں۔ وہ آزادانہ ساری دنیا میں کیف و مستی کے ساتھ جینے کا مستحق ہے۔ زندگی کی مسرتوں کا احساس، انسان کی عظمت کا شعور، فرد کی تشہیر کا شدید جذبہ، بلند ہمتی، تجسس، مردانہ جوہر، بے انتہا آرزوئیں، جو کہ یونان کی خصوصیات کہی جاتی ہیں اور بعد میں انہی خصوصیات پہ سارا یورپ نازا رہا ہے۔ حسن اتفاق سے یہ ساری چیزیں سب سے پہلے ہومر کے یہاں ملتی ہیں۔ قدیم یونانیوں نے سیاسی تاریخ کے لیے ہومر سے یہ سیکھا کہ کاموں کو سلیقے سے انجام دینا ہی عدم تشدد کا راستہ ہے۔ ہومر کو اس لیے اہمیت دی جانی چاہیے کہ اس نے سب سے پہلے یونانیوں کو انسانی عظمت سے روشناس کرایا ہے۔ سقراط کی شخصیت بڑی ہی نادر اور پرتاثیر ہے۔ سقراط اپنے عہد کا منصف ترین اور عاقل ترین انسان تسلیم کیا جاتا ہے۔ سقراط نے اپنے عہد کی زندگی کو 3 طرح سے متاثر کیا۔ اولاً اپنے سلوک سے، دوم اپنے اقوال سے اور سوم اپنی موت سے۔ سقراط کی سب سے اہم تعلیم یہ تھی کہ آگہی ہی نیکی ہے۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ صحیح علم ہی سے حیات کا صحت مند احساس بیدار ہوتا ہے اور اس طرح سے فرد کو تمام نوع انسانی کی بہبود کا سراغ ملتا ہے۔ علم و آگہی نام ہے روح کی گہرائیوں میں صداقت کے اتر جانے کا۔ سقراط کے نزدیک عظیم انسان وہ ہو سکتا ہے جو اپنے وجود کا صحت مند شعور ہو، جس کا علم سچا ہو، جس نے اپنی ذات کا عرفان حاصل کیا ہو، جس کی قوت خیر و شر کی تمیز کے بلند درجے تک پہنچ چکی ہو، جو عدل و انصاف پر چلنے کا عادی ہو، جو خود عاقل و عادل ہو اور عاقل و عادل حکمرانی کی اطاعت کر سکتا ہو، کیونکہ اس کی نظر میں دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں۔ سقراط کو زہر محض اس لیے پینا پڑا تھا کہ وہ یونانیوں کے خود ساختہ خداؤں کا منکر تھا۔ سقراط کو جیل سے فرار ہونے کے مواقع بھی حکومت نے فراہم کیے۔ اسے ملک چھوڑ کر بھاگ جانے کے بھی اشارے کیے گئے، کیونکہ وہ ملک و قوم کا چہیتا فلسفی تھا۔ اگر یونانیوں کو اس سے نفرت تھی تو محض اس بات سے تھی کہ وہ ان کے خداؤں کی توہین کرتا تھا۔ اسے اپنی انر وائس پر جتنا اعتماد تھا، اتنا خود
شہنشاہ کو بھی نہ تھا، کیونکہ سقراط آزادی، خودداری اور نیک چلنی کا معلم تھا۔ وہ ایک اعلیٰ انسان کا اس کا شخصی تصور بھی وہی تھا۔ سقراط موت سے خوف نہیں کھاتا تھا، کیونکہ وہ سچی حیات کا عاشق تھا۔ وہ پرستار صداقت تھا، اور اس نے ایسی حیات پر موت کو ترجیح دی جس حیات کو صداقت پہ عمل پیرا ہونے کا حق حاصل نہ تھا۔ اگر سقراط کو سزائے موت سے اس شرط پر بری کیا جانا تھا کہ وہ اپنے اصول اور نظریہ حیات کو بھول جائے، تو اس کا جواب سقراط نے یوں دیا: اے ایتھنز کے لوگوں، مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ لوگوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں خدا کا مطیع بندہ ہوں، کسی اور کا غلام نہیں، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھ میں سکت ہے، میں اپنے فلسفہ حیات کی تبلیغ اور اشاعت بند نہیں کر سکتا۔ میں اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہی خدا کا حکم ہے، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ اس حالت میں خدا کے سامنے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا نیک کام نہیں ہو سکتا۔ شریف اور عقل مند لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اور یہی سچی زندگی ہے، اور وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر کے اسے نقصان پہنچاتے ہیں، وہ دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا کر اپنی نادانی پر مسرور ہوتے ہیں۔ ارسطو کہتا ہے: اور اب اے لوگوں، تم میں سے جن لوگوں نے میری حد تک کی ہے، ان کے لیے میری یہ پیشین گوئی ہے کہ میں مرنے ہی والا ہوں، اور موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو انسانوں کو پیغمبرانہ قوتیں عطا کر دی جاتی ہیں، اور تمہارے سامنے یہ پیشین گوئی کیے جاتا ہوں کہ میرے قتل کے بعد میرے قاتلوں کے لیے ایک عذاب عظیم منڈلا رہا ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ایک آدمی کو مار کر تم کچھ لوگوں کا منہ بند کر دو گے تاکہ وہ تمہاری گناہ آلودہ زندگی کا محاسبہ نہ کر سکیں، تو تم غلط سوچتے ہو۔ یہ نہ تو فرار کا ممکن راستہ ہے اور نہ قابل احترام طریقہ حیات۔ آسان ترین اور اعلیٰ ترین راستہ تو یہ ہے کہ دوسروں کو نااہل نہ بناؤ، بلکہ خود اہل بننے کی کوشش کرو۔ ان اقتباسات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سقراط بجائے خود ایک فوق البشر ہستی کی طرح ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے اندر فکر و عمل کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس کے قول و فعل میں ذرہ برابر بھی تضاد نہیں۔ اس کی زندگی اصولوں کی پابند ہے۔ اس کے جینے کے انداز پیغمبرانہ ہے۔ موت کے منہ میں بھی وہ حق گوئی سے باز نہیں آتا، حتیٰ کہ مسکراتے ہوئے زہر کا پیالہ پی جاتا ہے۔ یہی سقراط کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم پہ اسے اتنا پختہ ایمان ہے کہ موت بھی اس کے عقیدے کا دامن تھامنے میں تھر تھراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سقراط کے قول و فعل سے ایک ایسا پیکر ابھرتا ہے جس کے اندر اخلاقی، روحانی اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ عملی صلاحیت بھی بدرجہ اتم موجود ہے، جو حق کے لیے جیتا ہے اور حق پر جان دیتا ہے۔ سقراط تاریخ کا ایک ایسا ہیرو ہے، ایسا شہید ہے جو آزادی، صداقت، طلب علم، نیکی، مساوات، انسانیت اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کا آرزومند ہونے کے گناہ میں شہید کر دیا گیا، لیکن اس کی شہادت نے فوراً ہی افلاطون کو جنم دیا، جس نے مزید اس امر کا اعادہ کیا کہ علم و آگہی سے انسان بنتا ہے۔ ضمیر کی آواز سماجی روایات پر مقدم ہے۔ صداقت کی تڑپ اور زندہ ضمیر ہونے کے معنی اعلیٰ ترین کردار پیدا کرنے کے ہیں، اور جو کوئی اعلیٰ ترین کردار کا حامل ہو وہی مثالی انسان ہوگا۔ سقراط کی تعلیمات کے بعض اہم نکات۔ پہلا، تمام انسانوں کا علم محدود ہے۔ غیر انسانی مخلوقات کا علم محال بھی ہے اور غیر ضروری بھی۔ انسان کو نیکی کا علم ہو سکتا ہے، لیکن
وہ بھی کامل طور پر نہیں۔ دوسرا پوائنٹ، دوسرے لوگ بھی جاہل ہیں اور میں بھی جاہل ہوں، لیکن وہ اپنی جہالت سے ناواقف ہیں اور اس جہالت کو علم سمجھتے ہیں۔ مجھ کو ان پر فوقیت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تیسرا پوائنٹ، اپنے نفس کو پہچانو۔ تمام حقائق کا دروازہ اسی عرفان نفس سے کھلتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، اخلاقیات ہی اصل علم ہے، باقی تمام علوم اس کے مقابلے میں ضمنی اور اضافی ہیں۔ پانچواں، انسان معیار کائنات ہے، لیکن اس سے مراد کسی فرد کے ہنگامی جذبات اور محسوسات نہیں۔ غیر مطلق کا معیار انسان کی فطرت کے اندر مضمر ہے۔ چھٹا پوائنٹ، جاننا دو سمتوں کا ہے، ایک رائے اور دوسرا علم۔ عام آدمی فقط رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، علم صرف حکیم کو حاصل ہوتا ہے۔ صحیح علم اور نیکی کے لیے لازمی ہے کہ وہ عمل میں سرزد ہو۔ فرد کی زندگی میں سعادت اور ہم آہنگی عدل ہی سے قائم ہو سکتی ہے، اور جماعت کی زندگی میں بھی عدل ہی سے۔ فرد اور جماعت کا عدل ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی عقل کی رہبری میں نہیں چلتا، بلکہ اعلیٰ قوتیں بھی اس کی ہدایت کرتی اور غلط راستوں پر چلنے سے روکتی ہیں۔ سقراط خود اپنے اندر سے اکثر ایسی آوازیں سنتا تھا۔ بدی کرنے سے کبھی حقیقی مسرت اور سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیکی خود ہی اپنا اجر ہے اور بدی خود ہی اپنی سزا، لیکن خدا نے ان کے ساتھ دوسری جزائیں اور سزائیں بھی وابستہ کر رکھی ہیں، جن کا پورا انکشاف کسی دوسری زندگی میں ہوگا۔ ظلم کرنا ظلم سہنے سے بدتر ہے۔ ظلم سہنے سے فقط جسم کو اذیت پہنچتی ہے، جو غیر اصلی اور عارضی ہے۔ ظلم کرنے سے انسان کی اصلیت یعنی اس کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے اور اس میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ جب تک داناؤں اور عادلوں کی حکومت نہ ہو، کوئی شریف آدمی پبلک لائف میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اگر دانائی اور سچائی سے کام لے گا تو اس کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اس کو کسی قسم کی قوت حاصل نہیں ہوگی اور وہ مار ڈالا جائے گا۔ سچ وہی شخص بول سکتا ہے جو دانا ہو اور جس کا نفع حکومت یا عوام کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی اور تخریب روح سے گھبراتا ہے۔